نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ مولانا العظیم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تمامی احباب درود پاک کا نذرانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جیڑی یار دے
ککھ بھی نہیں اس اکھ دے پلے، ککھ بھی نہیں جڑی یار دے غم وچ روئی نہیں، لگ باویں ہار سنگار کرے پئی نخرے ناز ہزار کرے، جنوں پریتم میں اپنا سمجھے نا، جنوں سونا اپنا سمجھے نا، او اجے سہاگن ہوئی نہیں، جنوں پریتم میں اپنا سمجھے نا، جنوں پریتم میں اپنا سمجھے نا، او اجے سہاگن ہوئی نہیں، اور در در دے ٹھیلے کھاویں گا، جے پٹا نہ گل وچ پاویں گا، در در دے ٹھیلے کھاویں گا، جے پٹا نہ گل وچ پاویں گا، پھر سارا زمانہ آکھے گا، پھر سارا زمانہ آکھے گا، ایدہ والی وارث کوئی نہیں، پھر سارا زمانہ آکھے گا، ایدہ والی وارث کوئی نہیں، نسبت پہچان ظہوری ہے، پر نیت بہت ضروری ہے، جو اپنے پیا دی ہوئی نہیں، جو اپنے پیا دی ہوئی نہیں، انہوں ملدی کتے بھی ٹوئی نہیں، اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں، جڑی یار دے غم وچ روئی نہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و ناظرین، علماء کرام اور علاقہ کے معززین اور معتبر شخصیات جو تحریک منہاج القرآن فقروٹ کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس خوبصورت علمی، فکری اور روحانی نشست میں تشریف لائے، میں آپ سب کو صمیم قلب سے تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔
تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان، عہدیداران، بالخصوص ہمارے انتہائی مشفق، انتہائی محبتوں اور عقیدتوں کے لائق محترم بھائی محمد وسیم صاحب، بھائی محمد نوید صاحب اور جملہ منہاج القرآن کے عہدیداران آج کے اس درس عرفان القرآن کا حصہ بنے، اللہ رب العزت آپ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اور ہوگا یقیناً کہ یہ وہ نشست لمبی چوڑی نہیں ہے، اختصار کے ساتھ بڑی مختصر نشست ہے، چونکہ درس عرفان القرآن ہے، کوئی سالانہ میلاد کا جلسہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اپنے وقت کی حد میں رہتے ہوئے آج کی اس بزم کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہ قریب ہی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسبت والا مہینہ ربیع الثانی اختتام پذیر ہوا، اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ کچھ تذکرات قرآن مجید سے، اولیاء کی شان کے حوالے سے، اولیاء کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے، نسبت کے حوالے سے، اللہ کے ولیوں کی تلاش کے حوالے سے، ان کی زیارت کے حوالے سے، اولیاء کی صحبت کے حوالے سے، ان سے فیض لینے، ان کے آستانے پہ جا کر دعا کرنے اور مقام دعا کے سبب سے دعاؤں کی قبولیت کا کیا مقام ہے اور کیا درجہ ہے، یہ ساری چیزیں آج کوشش کریں گے ہم قرآن مجید سے اخذ کریں۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اپنے اولیاء، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے احوال، ان کی رفت کے تذکرے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر کیے۔ میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید کی سورہ الفجر، اس کی آخری 3 آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت نمبر 28، 29 اور 30، جو عشاء کی نماز میں دوسری رکعت میں قبلہ قاری صاحب نے آیات تلاوت کی ہیں نماز کے اندر۔ میں نے چاہا انہی آیات کو آج لے لیتے ہیں تاکہ آپ سنتے تو ہیں نماز میں، آپ کو پتہ بھی چلے کہ اس کا ترجمہ اور مفہوم اور اس میں اللہ نے بیان کیا کیا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ارجعی الی ربک، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ کیا فرمایا؟ ذرا بول کے جائیے، کیا؟ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اور ہاں، جب آؤ گے تو آتے ہوئے یوں ہی اسی حال میں نہ آ جانا جس حال میں اب ہو، بلکہ اس حال کو بدل کے آنا۔ تو کس حال میں آنا؟ فرمایا راضیۃ مرضیہ، اس حال میں میرے پاس آنا کہ تم مجھ سے راضی ہو چکے، میں خدا تم سے راضی ہو چکا۔ بندہ اللہ سے راضی، اللہ بولیے، اللہ بندے سے راضی۔ اللہ فرماتا ہے جب آؤ تو اس حال میں آنا راضیۃ مرضیہ، میں تم سے راضی ہو چکا، تم مجھ سے راضی ہو چکے۔ اب یہ 2 چیزیں اللہ نے بیان کر دی، پہلی ارجعی اپنی دعوت، اور دوسری مقام رضا راضیۃ مرضیہ، اپنی رضا کی بات کی۔ آگے جو تیسری چیز اللہ نے اگلی آیت میں بیان کی، فرمایا فادخلی فی عبادی، پس جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے، یہ منازل طے کر لو گے۔ کون سی منازل؟ پہلی اللہ کی دعوت والی، دوسری مقام رضا والی، تیسرے نمبر پر اللہ نے جا کے فرمایا فادخلی فی عبادی، پس جب مقام رضا پہ آ جاؤ گے اور یہ مقام رضا تمہارا مقدر اور نصیب بن جائے گا، فرمایا اس کے بعد جو تمہیں آگے انعام دینے والا، کیا دینے والا ہوں؟ بولیے ذرا، کیا انعام دینے والا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا فادخلی فی عبادی، پھر تمہیں اپنے نیک اور کامل بندوں کی صف میں شامل کروں گا۔ نیک اور بولیے کامل بندوں کی صف میں شامل کروں گا۔ باری تعالیٰ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وادخلی جنتی، جس جنت کے تم طلبگار،
दो नफलों के बाद बने फिरते हो, दो सजदों के बाद बने फिरते हो, चंद सदका और खैरात दे दिए तो बने फिरते हो, तिलावत कुरान कर ली, मुनाजात कर ली, तस्बीह तहलील कर ली, तो फरमाया उसके बाद तुम जन्नत के तलबगार बने बैठे हो। आओ तुम्हें जन्नत का रास्ता बताता हूँ। वो रास्ता क्या है? पहले मेरी दावत को कबूल करो, उसके बाद मुकामे रजा को पाओ, फिर मैं तुम्हें नेकों की साथ में शामिल करूंगा। जब उस साथ का हिस्सा बनोगे, वादखुली जन्नती, फिर जन्नत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, फिर जन्नत तुम्हारा। बोलिए तो कितने नंबर पे जाके जन्नत का अल्लाह ने ऐलान किया? चौथे नंबर पे जाकर। कौन से नंबर पे? बोलिए चौथे नंबर पे। और हमने जन्नत को कहाँ रखा हुआ है? हम करीब समझते हैं, हम छोटा सा कोई काम कर लें तो तवज्जो जन्नत की तरफ चली जाती है। जन्नत को पाने के लिए अल्लाह ने मनासिल बताई। अब आइए मैं इसके एक एक लफ्ज की तरफ चलता हूँ और खोल कर आपके सामने रखता हूँ। ये जो पहला लफ्ज अल्लाह ने बयान किया है ना, इरजिई, इसका माना है रुजू करना। माना क्या है? रुजू करना, लौटना, पलटना, सिमत बदलना, रुख को बदलना, अपने किरदार को बदलना, अपनी सिमत को चेंज करना। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को कहे और फरमाए कि पलट आ, मैं मिसाल से समझा देता हूँ। आप अपने किसी बच्चे को आवाज दें, आपका बच्चा घर से निकले, वो कहीं जा रहा हो, बाजार जा रहा हो, मार्केट जा रहा हो, स्नूकर क्लब में जा रहा हो, कहीं और दाएं बाएं किसी गलत जगह पे जा रहा हो, आपको पता चल जाए तो आप आवाज देकर अपने बेटे से क्या कहते हैं तरबियत के लिए? बेटा वापस आ जा। आवाज देकर क्या कहते हैं? बोलिए जरा, क्या कहते हैं? वापस। क्यों? इसलिए कि जिस रास्ते पे तू जा रहा है वो रास्ता दुरुस्त नहीं। बोलिए, वो रास्ता दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब है आपने उसे वापस बुलाया। अब बिला तशबीह व बिला मिसाल, जब इंसान भी दाएं बाएं भटकता है, गुमराह होता है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने अपनी इस इंसान को तख्लीक करके तो छोड़ दिया बेसरो सामानी के आलम में, अब वो नहीं पूछता, खुली छुट्टी दे दी, जो मर्जी करो। नहीं, वो बार बार दरवाजा खटखटाता है, वो बुलाता है, वो सदा देता है, वो निदा देता है। कभी वो बताता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस शय ने धोखे में डाल रखा है, तू किस रास्ते पर चल रहा, किस ट्रैक पर चल रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत निदा देता है। यहाँ भी अल्लाह पाक ने दावत दी है, फरमाया इरजिई, आओ मेरी तरफ आओ, मेरी बारगाह की तरफ आओ, मेरी दावत की तरफ आओ। गोया ये दावत इल्लल्लाह है। क्या है? बोलिए, दावत इल्लल्लाह है। अब आज इस बात को आसान कर देता हूँ। अब आपने तवज्जो रखनी है इस बात पे, ये बात बड़ी खास करने लगा हूँ। एक दावत तो वो भी है ना जो आप रोज़मर्रा के मामूलात में एक दूसरे को देते हैं। कोई किसी को दावत देता है शादी में आने की, कोई वलीमे पे आने की, कोई सालगिरह पे आने की, कोई मिलाद, कोई उर्स, कोई तरह तरह की दावतें हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं। तो यकीनन आप दावतें कबूल करके जाते हैं या नहीं? बोलिए, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार आइज़ा वकारिब की महफिल में दावतों में जाते हैं या नहीं? जाते हैं। क्यों जाते हैं? जब दावत देने वाला दावत दे रहा है तो आप इनकार कर सकते हैं, मैं नहीं आता, तेरी शादी पे नहीं आता, तेरे वलीमे पे नहीं आता, तेरी सालगिरह पे नहीं आता, मेरी मसरूफियत है, मुझे काम काज है, घर में काम है। आप इनकार कर दें, आप नहीं करते, उसकी दावत को कबूल करते हैं। आप पूछेंगे भला क्यों कबूल करते हैं? उसके दो सबब हैं। कितने सबब हैं? दो। पहला सबब उस दावत के कबूल करने का, हम इसलिए उस दावत को कबूल करते हैं कि अगर आज मैंने इस अपने बहन भाई की दावत को कबूल ना किया, कल जब मैं इसे बुलाऊंगा, दावत दूंगा, ये भी इनकार कर देगा, नहीं आएगा, बहाना लगा देगा। पहली वजह। दूसरी और बड़ी मेन वजह उस दावत को कबूल करने का कि अगर आज मैंने इसकी दावत को ठुकरा दिया और छोड़ दिया तो हमारे दरमियान जो दोस्ती है, ताल्लुक है, रिश्ता है, वो टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, दूरियां पैदा होंगी, नफरतें होंगी, नाराजगियां होंगी, दरार आ जाएगी उस मोहब्बत की दीवार में, उस दोस्ती और रिश्ते की दीवार में। अब ये दो ही वजूहात हैं। लोगों आओ अब तवज्जो करो,
کہ اس وجہ سے دعوت قبول کرتے رہے کہ اگر نہ قبول کی تو تعلق ٹوٹ جائے گا۔ ارے خدا کے بندے، یہ دنیا کی دعوت تھی جسے اس ڈر اور خوف کے سبب سے تو نے قبول کیا کہ اگر چھوڑ دیا تو تعلق ٹوٹے گا۔ ادھر دنیا کی دعوت ہے مگر ادھر خدا کی دعوت ہے۔ اگر دنیا کی دعوت کو چھوڑ دے اور ٹھکرا دے تو دنیا ناراض ہوتی ہے، ادھر خدا کی اگر دعوت کو ٹھکرا دیا، سوچ دنیا کی ناراضگی کا اتنا خوف ہے، اگر خدا ناراض ہو گیا اور خدا کی دعوت کو ٹھکرانے پہ خدا دور ہو گیا، سوچ نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا، نہ دنیا کا رہا بولیے نہ آخرت کا رہا۔ یہ ایک درد ہے انسان کا، اور تحریک منہاج القرآن کا یہ ایک درد ہے جو اس امت کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ نوجوان نسل، آپ اور کوئی تماشا لگا لیں، دائیں بائیں، کوئی کبڈی کا، کوئی والی بال کا، کوئی اور کھیل کا، کھلاڑیوں کا لگا لیں، بنا بتائے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ بات درست ہے یا نہیں؟ ہوتے ہیں، مگر جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات کریں تو لوگوں کو بار بار یاد دہانی کروانی پڑتی، بلانا پڑتا ہے، دعوتیں دینی پڑتی ہیں، مجبور کرنا پڑتا ہے، اللہ رسول کے واسطے دینے پڑتے ہیں۔ لوگوں اس نہج سے نیچے آؤ، اس نہج سے پلٹ کر واپس آؤ اور خدا کی اس دعوت کو قبول کرو جو خدا تمہیں اتنی چاہت اور محبت سے اپنی طرف بلا رہا۔ اب جب اللہ کی دعوت آ گئی تو باری تعالیٰ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی قبول کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں بھی قبول کرتا ہوں۔ تو باری تعالیٰ ایک سوال تیرے حضور پیش کرتے ہیں، توجہ ہے نا سب کی؟ ذرا کہیے ایک دفعہ سبحان اللہ، میں بدل جاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ سب کی ہے، پھر کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اب اللہ کی دعوت کو ہم قبول کر لیتے ہیں، مولا ہم تیری دعوت قبول کرتے ہیں، مگر ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ رب پوچھتا ہے کیا؟ باری تعالیٰ جب ہم دنیا داروں کی دعوت پر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف لے کر جاتے ہیں۔ کیا تحفہ تحائف؟ شادی پہ جاتے ہوئے لے جاتے ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ ولیمے پہ جاتے ہوئے کچھ دے کر آتے ہیں یا نہیں؟ سالگرہ پہ جا کے تحفہ لے کے جاتے ہیں یا نہیں؟ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ تقاضے کے پیش نظر کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ ہم تیری دعوت اگر قبول کریں تو کیا جیسے ادھر دعوت قبول کی تھی تو کچھ نہ کچھ لے کر گئے تھے، اگر تیری دعوت کو قبول کر لیا تو تیرے پاس بھی کچھ لے کر آنا پڑے گا؟ رب کائنات کی بارگاہ سے پھر جواب آتا ہے، اے میرے بندے، وہ دنیا کی دعوت تھی، وہاں تقاضے اور تھے، وہاں تو اپنی عزت کی خاطر، اپنے وقار کی خاطر، اپنے نام کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر اور عزت اور جاہ و منصب جلال کی خاطر تو جاتے ہوئے کچھ لے کر چلا گیا کہ کچھ نہ لے کر گیا تو بےزتی ہوگی، انسلٹ ہوگی، آیا تھا کہا کے چلا گیا، ویلا کھا پی کے چلا گیا۔ تو وہاں تو اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ لے کر گیا تھا، وہاں تیری مجبوری تھی۔ میں جو تجھے اپنے حضور بلا رہا ہوں، اپنی دعوت کی طرف پکار رہا ہوں اور بلا رہا ہوں، بندے تجھ سے لینے کے لیے نہیں بلا رہا، تیرا دامن اپنی رحمت سے بھرنے کے لیے بلا رہا ہوں، تیرا دامن اپنی رحمت سے بولیے بھرنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ اب حاضرین یہ احتشام، پھر بارگاہ خداوندی میں انسان عرض کرتا ہے، باری تعالیٰ پھر بھی ہمیں حیا آتا ہے کہ دنیا کی دعوت پہ جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، ہم چاہتے ہیں تیرے حضور بھی آتے ہوئے کچھ لے کر آئیں، تو مولا بتا کیا لے کر آئیں؟ اب بارگاہ خداوندی سے جواب آتا ہے، بندے اگر تو لے کر آنا چاہتا ہے تو مجھے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت ہے، نہ تیری زمین اور پلاٹوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے گاڑیوں اور بنگلوں کی ضرورت ہے۔ اے بندے میرے حضور جب آئے گا دو چیزوں کا مجموعہ لے کر آنا۔ مولا کیا؟ فرمایا میرے حضور آتے ہوئے ایک حقوق اللہ کی پابندی لے آنا، دوسرا حقوق العباد کی پابندی لے آنا، بس یہ دو چیزوں کا مجموعہ لے کر آنا، میں سمجھوں گا میرے حضور تیری طرف سے تحفہ آ گیا۔ اب دو چیزوں کا اللہ نے انسان کو مجموعہ دیا، حقوق اللہ اور حقوق
بولیے حقوق اللہ اور حقوق العباد. باری تعالیٰ ہم کوشش کریں گے جہاں تک ہماری بساط اور طاقت اور توفیق ہوئی لے کر آئیں گے. باری تعالیٰ بتا اگلی منزل کیا ہے. رب نے فرمایا اگر تم اس درجے پہ ہو کے آؤ کہ حقوق اللہ کی پابندی بھی لے آؤ, حقوق العباد کی پابندی بھی کرنے لگ جاؤ, فرمایا راضیہ تم مرضیہ, پھر میں تم سے راضی ہو جاؤں گا جیسے تم مجھ سے راضی ہو گئے. تمہیں مقام رضا پہ فائز کروں گا. کہاں بولیے؟ مقام رضا پہ. اب آپ کہیں گے یہ مقام رضا کیا ہے؟ ایک جملے میں بتا دیتا ہوں چونکہ مضمون طویل ہے. ابھی میں نے اپنی گفتگو کو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی طرف اس کا رخ موڑنا ہے. میں ابھی ابتداءً اس کی تمہید بنا رہا ہوں, مضمون کی ابتدا اور بیس بنا رہا ہوں. توجہ رکھنی ہے. راضیہ تم مرضیہ, یہ مقام رضا کیا ہے؟ مقام رضا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب آپ گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, مولا مان جا, مولا راضی ہو جا. کسی کو کوئی خبر ہے وہ راضی ہوا یا نہیں؟ بولیے, کسی کو ہے خبر؟ کسی کو ہے خبر اس نے سجدے قبول کیے یا نہیں؟ کسی کو ہے خبر قرآن کی تلاوت قبول ہوئی یا نہیں؟ بولتے جائیے ذرا, کوئی ہے خبر کسی کو؟ آؤ میں بتاتا ہوں مقام رضا کیا ہے. مقام رضا یہ ہے کہ جب بندہ اس سے راضی ہوتا ہے, وہ بندے سے راضی, ادھر انسان کے دل سے صدا اور حوق بعد میں نکلتی ہے, رب پیغام پہلے بھیجتا ہے, بندے جا تیرا یہ بھی عمل قبول, تیرا یہ بھی عمل قبول. ایک وقت تھا جب بندہ اللہ اللہ کو راضی کرتا ہے. جب بولیے بندہ, بولیے ذرا, بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے. جب مقام رضا مل جائے تو پھر یاد رکھ لے, پھر رب بندے کو راضی کرتا. رب کہتا ہے, علامہ اقبال نے قلم اٹھایا, علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کہے بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ رب بندے سے پوچھتا ہے, بندے بتا تو کیا چاہتا ہے, بندے بتا تو کیا چاہتا ہے. باری تعالیٰ تو مقام رضا پہ آ گئے, اب بتا اگلی منزل کیا ہے. اب آئیے بتاتا ہوں. آگے اللہ نے فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي, بس جب اس منزل پہ اور مقام پہ پہنچ جاؤ گے پھر تمہیں اپنے نیک کامل متقین اور صالحین کی صف میں شامل کروں گا. جو میرے نیک اور صالح ہیں ان کی, بولیے ذرا, ان کی صف میں شامل کروں گا. باری تعالیٰ وہ جن کی صف میں شامل کرنا چاہتا ہے, ممکن ہے ہمارے کہیں دائیں بائیں قریب ہوں, بس تو اتنا کر ہمیں نشانی بتا دے, ہمیں, بولیے ذرا, ہمیں نشانی بتا دے, ہم تلاش کر لیتے ہیں. رب کائنات کیونکہ مشکل نہ ہو جائے کہیں تلاش کرتے ہوئے. اب یہاں تو ہر کوئی کامل بنا پھرتا ہے نا, ہر کوئی. جس کے پاس کوئی چار بندے چل کر آنے لگ گئے, تعویذ کروانے, دم کروانے لگ گئے, کوئی چار دیگیں آستانے پہ چڑھنے لگ گئی, کوئی جبہ پہن لیا, کوئی پگڑی اچھی بنا لی, چار بندوں کے جھرمٹ میں چلنے لگ گیا, تو ہر کسی نے سمجھا میں بڑا کامل ہوں, ہر کسی نے سمجھا میں بڑا کامل ہوں. حاضرین یہ احتشام دھوکے میں نہ آئیے گا. کاملین کی نشانیاں یوں دیکھ کے نہ پہچانیں, کامل کی نشانی دیکھنی ہے تو آؤ قرآن سے بتاتا. کہاں سے؟ یار بڑا ٹھنڈے آج جو سردی تھوڑے واسطے بھی ہونی ہے, میرے واسطے بھی ہونی ہے. ذرا اچھی سبحان اللہ کو پتہ لگے میں جان کے سن. اب کامل کی نشانیاں قرآن سے سمجھتے ہیں. رب کائنات نے کاملین کی نشانیاں قرآن میں بتاتے ہوئے, کیوں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ممکن ہے میں کسی اور کا نام لوں جس سے میری نسبت ہے. آپ حضرت قبلہ امام مسجد سے پوچھیں, ممکن ہے جن سے ان کی نسبت ہوئی ہے ان کا نام لے دیں.
آپ وسیم صاحب سے پوچھیں تو یہ کسی اور کا نام لے دیں، کسی ملا مفتی سے پوچھیں، مولوی صاحب سے پوچھیں، وہ کسی اور کا نام لے دیں۔ آپ دائیں بائیں کسی سے نہ پوچھیں، آپ قرآن سے پوچھیں، قرآن تو بتا جن کاملین کی صف میں اللہ ہمیں بٹھانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، جن کی صحبت دینا چاہتا ہے، ان کی کوئی نشانیاں دکھا دے۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن نے ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا اللہ کے کامل بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ رب ان کی خاطر اپنے سورج کے نظام کو بھی بدل دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولیے؟ سورج کے نظام کو بھی، گویا نظام قدرت کو بدلتا ہے رب۔ کامل کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ رب اپنے کاملین کے لیے اپنا نظام قدرت بھی، بولیے نظام قدرت بھی بدلتا ہے۔ آپ کہیں گے نظام قدرت کیا ہے، رب نے کیسے بدلا؟ آؤ قرآن پاک سے بتاتا ہوں۔ سورۃ کہف 15واں سپارہ اٹھائیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ آپ محبوب سورج کو دیکھیں گے کہ وہ جب طلوع ہوتا ہے طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو نکلتے ہوئے طلوع ہوتے ہوئے اپنے مدار سے تھوڑا دائیں جانب ہٹ کے نکلتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب غروب ہوتا ہے ڈوبتا ہے تو اپنے مدار سے ہٹ کر تھوڑا بائیں جانب سرک کے غروب ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کی دعوت قبول کر لے، مقام رضا پہ فائز ہو جائے، اللہ ان مقام رضا پہ آنے والوں کے لیے اور اپنے کاملین اور صالح اور متقین لوگوں کے لیے رب اپنے سورج کے نکلنے کے اور غروب ہونے کی جگہ بھی بدلتا ہے، انداز بھی بدلتا ہے۔ جگہ بھی بدلتا ہے، بولیے بولیے ذرا، جگہ بھی بدلتا ہے اور نکلنے غروب ہونے کے انداز بھی بدلتا ہے۔ یہ واقعہ ہے اصحاب کہف کے ولیوں کا۔ وہ 309 سال غار میں پڑے رہے اور 309 سال تک اللہ نے سورج کو پابند کر دیا۔ کیا کیا؟ سورج کو۔ آپ کرامتیں تو اولیاء کی سنتے رہتے ہیں نا، میرا کرامتوں سے انکار نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، ہم نے اہل سنت نے اب سارا عقیدہ جو ہے بنا دیا ہے اس کی بیس کرامتوں پہ۔ ہم کرامتیں سنا سنا کے ولی کی شان بیان کرتے ہیں، کرامتوں سے انکار نہیں ہے، مگر یاد رکھ لیں جو اللہ کا حقیقی معنوں میں ولی ہوتا ہے نا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ پردہ اسی طرح پڑا رہے، کسی کو پتہ نہ چلے میری منزل اور میرا مقام کیا۔ وہ پردہ رہنے دیتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور آج کل کے جو جعلی جنہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اسپیشل بندے رکھے ہوتے ہیں کرامتیں سنانے کے لیے، اسپیشل بندے۔ تو کرامتوں سے انکار نہیں ہے، مگر سارا تکیہ کرامتوں پہ نہ کریں۔ جیسے انبیاء کی شان کا مظہر انبیاء کے معجزے ہیں، اسی طرح اولیاء کی شان کا مظہر ان کی کرامتیں ہیں۔ اولیاء کی شان کا مظہر بولیے ان کی کرامتیں ہیں، مگر کرامتوں پہ تکیہ کر کے اور بعد میں آنے والی کتابوں سے حوالے اور قصے اور کہانیاں سنا سنا کر اپنا عقیدہ بیان کرنا۔ میرے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنا کیس اگر جیتنا چاہتے ہو اور مضبوط کرنا چاہتے ہو تو کبھی بھی قرآن اور حدیث سے نیچے کی دلیل نہ لاؤ۔ قرآن اور حدیث سے نیچے کی دلیل بولیے بولیے ذرا۔ ہم نے اپنا کیس کمزور کیسے کیا؟ کمزور وکیلوں کے ہاتھ میں دے کر پورا کیس ہی کمزور کر دیا، پورا کیس ہی بولیے۔ آپ اکثر علماء سے اور روایتی مولویوں سے سنیں گے، وہ جب اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں تو ان کے قصے کہانیاں سنا کے چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں 90 مقامات ایسے ہیں، 90 کتنے بولیے؟ اونچا بولیے ذرا، کتنے؟ 90 مقامات جہاں لفظ ولی ولایت اولیاء یہ لفظ 90 مقامات پر آئے ہیں۔
اور آؤ جن کی نسبت سے آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اللہ کی شان کہ قرآن میں 90 مقامات پر اللہ نے ولی کا ذکر کیا، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک بھی اللہ نے 90 برس عطا فرمائی۔ کتنے برس بولیے؟ 90 برس۔ گویا علم الاشارہ کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ میرے ولی کی شان، میرے غوث کی شان یہ ہے کہ میں نے جتنی عمر دی ہے اس عمر کی نسبت سے قرآن میں آیتیں اور ذکر بھی اتنے مقامات پر کیا ہے۔ اب حاضرین جی احتشام، علم الاشارہ کی بات آئی ہے تو پڑھے لکھے جوان ہیں، آپ کو بطور دلیل ایک نکتہ یہاں عرض کر دیتا ہوں۔ علم الاشارہ ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت کسی چیز کی طرف اشارہ فرماتا ہے، اس کا انکار کوئی کفر شفر نہیں ہے، کوئی انکار اگر کر بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مان لے تو اس کے ماننے میں بھی حرج نہیں ہے، انکار میں بھی حرج نہیں ہے، ماننے میں بھی بولیے یہ ایک علم ہے، تو کوئی مان لے تو مان لے، انکار کر دے تو کر دے۔ علم الاشارہ کی مثال دے دیتا ہوں، جیسے جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش مکہ میں حضور پیدا ہوئے، کہاں؟ سارے بولیے، اونچا بولیے ذرا، کہاں؟ مکہ میں پیدا ہوئے۔ ادھر فارس کا آتش کدہ حضور کی ولادت کے ساتھ آتش کدہ بجھ گیا۔ حضور کی ولادت مکہ میں اور فارس کا آتش کدہ مکہ سے کئی 100 میل کی مسافت پر ہے، وہاں وہ بجھ گیا۔ تو اشارہ کس امر کی طرف تھا؟ بھئی حضور کی ولادت کے ساتھ آگ کے بجھنے کا کیا جوڑ ہے؟ ولادت کے ساتھ آگ کے بجھنے کا بولیے کیا جوڑ ہے؟ ہاں، اللہ اسی علم الاشارہ کے ذریعے اشارہ دے رہا تھا کہ دیکھو میرا مصطفیٰ آ گیا ہے۔ اب ادھر مصطفیٰ آیا، ادھر آگ بجھ گئی، اشارہ اس امر کی طرف تھا، لوگوں دیکھو آگ بجھانے والا آیا ہے، آگ لگانے والا نہیں آیا۔ یہ کون آیا ہے؟ آگ، بولیے آگ بجھانے والا آیا ہے۔ لوگوں مصطفیٰ آئیں، میرے آقا آئیں تو رب جلتی آگ کو بجھا دے، اور کیسی بدبختی ہے ہماری کہ ہم اسی مصطفیٰ کا نام لے کر ایک مرے ہوئے شخص پر تیل چھڑک کر اسے جلا دے اور کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے نعرے لگائیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی شریعت اور حضور کی تعلیمات، بولیے کھل کے بولیے، حضور کی تعلیمات نہیں ہے۔ اشارہ میرا سیالکوٹ سانحہ کی طرف ہی ہے، مگر سمجھیے اس چیز کو کہ آقا علیہ السلام کا دین پرامن دین ہے۔ کیا ہے بولیے؟ آپ سارے اس معاملے کی اور شانے کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو دکھ ہے کہ نہیں یہ ظلم ہوا ہے؟ جو سمجھتا ہے یہ ظلم ہوا ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ ابھی بھی کئی بندے شرما رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے سے زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، تو پھر اقرار کریں اس چیز کا اور مان لیں کہ مابرائے عدالت قتل کرنا جائز، بولیے جائز نہیں ہے۔ حاضرین جی احتشام، یہی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ آپ نے 10 سال پہلے کسی اور کے قتل پر کہا تھا مابرائے عدالت قتل جائز نہیں ہے۔ جو بات میرے کان شیخ الاسلام نے 10 سال پہلے سمجھانے کی بات کی، اور لوگ طرح طرح کی دلیلیں دیتے رہے اور گالیاں اور برا بھلا کہتے رہے، آج 10 سال بعد جا کے ان کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ 10 سال بعد جا کے تو کسی پہ تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف سمجھانا ہے کہ جہاں نظام ہو، جہاں سسٹم ہو، جہاں عدالتیں ہو، سارا کچھ ہو، وہاں ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کو ماننا چاہیے۔ اب میں آگے الگ نہ نکل جاؤں کسی اور موضوع کی طرف، تو حاضرین جی احتشام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اشارہ دے کر 90 مقامات پر اولیاء کی اور ولی اور ولایت اس حوالے سے آیات کو نازل کر کے اشارہ دیا حضور غوث پاک کی ولایت کی طرف، غوث پاک کی بولیے ولایت کی طرف۔ تو قرآن میں اللہ نے پہلی نشانی بتائی کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ رب اس کے لیے اپنا نظام قدرت بھی بولیے، یہ پہلی نشانی۔ اب ایک اور مقام پر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔
اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ قرآن کہتا ہے فوجدا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے بالخصوص جوانوں کے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میرے جیسا علم اس وقت روئے زمین پر کسی کے پاس نہیں۔ کس کو خیال آیا؟ یہ سارے بولیے، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام۔ جب یہ خیال آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی، چونکہ رب خود تربیت کرتا ہے، اللہ اپنے نبیوں کی، سارے بولیے، کیا کرتا ہے؟ خود تربیت کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اے موسیٰ ہم نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے۔ ہر علم والے کے، بولیے ذرا، ہر علم والے کے اوپر ایک علم، یعنی ہر علم والا جو ہوگا اس سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہوگا۔ جب یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس علم والے سے ملنے کی جستجو پیدا ہوئی۔ قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، بس ان دونوں نے پا لیا ہمارے اس بندہ خاص کو، عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اس بندہ خاص کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت بھی عطا کی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور خاص علم لدنی بھی عطا کیا تھا۔ بولیے، خاص علم لدنی بھی عطا کیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور تلاش میں نکلے۔ اب آ جائیے میں بتاتا ہوں کہ ولی کی شان اور مقام اور مرتبہ، اور ہم جو اپنی نسبت بناتے ہیں اللہ کے کسی نہ کسی ولی سے، وہ عقیدہ ہم نے کہاں سے لیا؟ ہم نے اللہ کی بارگاہ سے لیا، رسول کی بارگاہ سے لیا، قرآن سے لیا۔ اب یہ قرآن نہ کوئی قصہ ہے، نہ کہانی ہے، نہ کسی شاعر کی کتاب ہے، نہ کسی ادیب کی، یہ اللہ کا کلام ہے اور سینہ مصطفیٰ پہ اترنے والی آیات ہے۔ جہاں سے یہ سنا رہا ہوں، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنے خادم کو لے کر حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں۔ کس کی تلاش میں؟ خضر علیہ السلام۔ اب اللہ ایک طرف اللہ کا نبی ہے، ادھر اللہ کا ولی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ولی۔ اب جو تلاش میں نکلا ہے وہ کون ہے؟ سارے بولو، کون ہے؟ اچھا بولو، اچھا بولو ذرا، سارے بولو، وہ کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی۔ جس کی تلاش میں نکلے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں نکلے، اللہ کی مرضی سے نکلے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے کہا حکم دیا؟ یاد رکھ لیں، اللہ کے نبی کا ایک ایک قدم اللہ کی منشا اور مرضی سے اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک ایک قدم اللہ کی مرضی اور منشا سے اٹھتا ہے۔ تو پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق تلاش میں نکلے۔ فوجدا، پس ان دونوں نے پا لیا، کس کو؟ اس بندہ خاص کو۔ تلاش کرنے کے لیے نکلے، کھانے پینے کا ساز سامان لیا، حتیٰ کہ بھنی ہوئی مچھلی بھی لی۔ جب بھنی ہوئی مچھلی لی، ساز سامان لیا، تو لے کر چلتے چلتے دریا کے کنارے چل رہے تھے۔ ایک جگہ پر رکے، کچھ دیر آرام کیا، آرام کرنے کے بعد چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا بھوک محسوس کر رہا ہوں، وہ جو کھانے کا سامان لایا ہوں اس میں بھنی ہوئی مچھلی ہے، نکالو کھانے کے لیے۔ اب جب مانگی، طلب کی اپنے خادم یوشع بن نون سے، اب خادم بول اٹھا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، وہ مچھلی تو پیچھے جہاں ہم ایک مقام پر رکے تھے وہاں کود گئی دریا میں، زندہ ہو کر بھنی ہوئی مچھلی۔ کیا ہوا؟ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی، اپنا رستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا واپس پلٹو، جس جگہ پر اس مردہ مچھلی کو زندگی ملی وہی ہماری منزل ہے، وہی ہماری۔ پتہ چلا اللہ نے قرآن میں اشارہ پھر دے دیا کہ اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ جو ان کے قرب میں جائے، ان کی صحبت میں جائے، اگر وہ مردہ ہو تو اسے زندگی ملتی ہے۔ اس پہ مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ فرمایا اس مردہ ہونے سے مراد یہ انسان کا دل جو مردہ ہو جاتا ہے، اگر یہ ضمیر اور دل مردہ ہو جائے گناہوں کے سبب سے، نافرمانیوں کے سبب سے، غلاظتوں کے سبب سے، اگر اس دل کو زندہ کرنا ہو، پاکیزہ کرنا ہو، طاہر و مطہر بنانا
کرنا ہو تو ضروری ہے اس دل کو زندہ کرنے کے لیے پہلے اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھو. کیا کرو بولیے؟ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھو. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اب جب واپس پلٹ کر آئے، ملاقات کی تو تلاش کرنے کے بعد ملاقات ہوئی. اب آؤ بتاتا ہوں ہم کیوں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم کیوں غوث کرتے ہیں، کیوں بابا فرید کرتے ہیں، ہم کیوں پیر مہر علی شاہ کرتے ہیں، کیوں داتا کاجی بخش علی حجویری کرتے ہیں، کیوں انہیں پکارتے ہیں اور ان کی صحبت میں آستانوں پہ زیارت کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ اسی طرح ایسے ہی نہیں جاتے. ہمیں قرآن نے کہا ہے، ہمیں کھول کے بولو ذرا، ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے. کیسے؟ اب اللہ کا نبی نکلا ہے ولی کی تلاش میں. پہلی چیز ثابت ہو گئی کہ ولی کو تلاش کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. کیا ہے بولیے؟ ولی کی تلاش کرنا، بولیے ذرا، ولی کو تلاش کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. اب دوسری چیز کیا ثابت ہوئی اسی آیت کریمہ سے؟ جب تلاش کر لیا تو یقینی بات ہے ان کی زیارت بھی کی. جب ان سے گفتگو ہوئی تو ولی کی زیارت بھی کی. ہم آستانوں پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ ولی کی زیارت ہی تو کرتے ہیں. تو قرآن نے بتا دیا کہ پہلی چیز ہے ولی کو تلاش کرنا، دوسری چیز تلاش کے بعد زیارت. ولی کی تلاش بھی قرآن سے ثابت، ولی کی زیارت بھی قرآن سے ثابت. اب وہ جب زیارت کر رہے تھے تو جتنی دیر ان کی زیارت کرتے رہے گویا ان کی صحبت میں رہے. کیا ہوا بولیے؟ ان کی صحبت میں رہے. قرآن سے تین چیزیں یہ نکل آئیں. پہلی چیز کیا ہے؟ تلاش. کیا ہے بولو؟ تلاش. دوسری کیا ہے؟ زیارت. کیا ہے؟ زیارت. تیسری ہے ولی کی صحبت. کیا ہے بولیے؟ ولی کی صحبت. پہلی جو نشانی اللہ نے بتائی وہ تھی اپنے ولی کی خاطر اپنے نظام قدرت کو بدلنا. دوسری نشانی بتائی ولی کو تلاش کرنا. تیسری نشانی بتائی ولی کی زیارت کرنا. چوتھی ولی کی صحبت کا بتایا. اب آئیے ایک اور نشانی قرآن سے بتاتا ہوں، پھر یہیں سے آگے مضمون کو بڑھاؤں گا. اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. اب توجہ رکھنی ہے بات، میں اختتام کی طرف اور بڑے اہم پوائنٹ کی طرف لے کر بڑھ رہا ہوں. زکریا علیہ السلام ہر روز رات کو اللہ کی عبادت کرتے، شب داری کرتے، جاگتے، دعائیں کرتے. اولاد نہیں تھی. اولاد بولیے ذرا، اولاد ان کے پاس نہیں تھی. ہر روز جاگتے، مناجات کرتے، دعائیں کرتے. ایک روز رات حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کے حجرے میں گئے. حجرے میں توجہ رکھیے گا، مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام. اب وہ نبی نہیں ہیں، ولیہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ اللہ کی نیک بندی ہیں، صالحہ ہیں. ان کے حجرہ انور میں گئے، جا کر دیکھا زکریا علیہ السلام نے وہاں بے موسم پھل پڑے تھے. کیا پڑا تھا؟ جن کا موسم نہیں تھا وہ پھل پڑے تھے. جب پھل دیکھے زکریا علیہ السلام نے تو دیکھ کر پوچھا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ ان کا تو موسم ہی نہیں ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پھل مجھے اللہ بھیجتا ہے اور میں کھا لیتی ہوں. اب زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، توجہ ادھر، زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ جو مالک اور جو رب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بغیر موسمی پھل بھیج سکتا ہے، بے موسم پھل، وہ مجھے بڑھاپے کی عمر میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ مجھے بڑھاپے کی عمر میں بولیے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اس خیال سے وہی کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا مانگی. اب اللہ نے اس دعا کا ذکر قرآن میں کیا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی. قرآن کہتا ہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. زکریا علیہ السلام نے کہا مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. کیا فرما؟ پاکیزہ. اب یہاں بعض نادان یہ جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، دعا مانگی ہی پہلی بار تھی. ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہر روز رات کو دعا مانگتے تھے. جب مریم علیہ السلام کے حجرے میں دعا مانگی، یہاں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ دعا مانگ کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل امین کو. فرمایا جبریل جا اور جا کر انہیں بشارت دے، یا زکریا انا
नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया, जा मेरे ज़करिया को यहया बेटे की बशारत सुना दे। यहया बेटे की बोलिए बशारत सुना दे। अब सवाल यहाँ जो मैं करना चाहता हूँ वो तवज्जो तलब है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो औलिया के आस्थानों पे जाके दुआएं मांगते हैं या नहीं? कौन कौन मांगता है? जरा हाथ उठा के बताइए। जो औलिया के आस्थानों पे, मज़ारात पे, उनकी सोहबत में, उनकी कुर्बत में जाके, तो डर क्यों रहे हो? दुआ मांगना जायज़ है वहाँ। मैं कुरान से बताने लगा। अब आप भी जाके दुआएं मांगते हैं, एतराज़ करने वाले कहते हैं ले पीरा को मंगन टोर गया, ले वली को मंगन टोर गया, और जेड़ा अपने आप को कुछ दे नहीं सकता तेनू की दे रहा। आओ मैं बताता हूँ क्या देता है, मैं बताता हूँ कुरान से। अब तवज्जो रखिएगा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह की वलिया के आस्थाने पे हुजरे में आके। उससे पहले भी दुआएं मांगते रहे, मगर दुआ को दर्जा कबूलियत ना मिला और आपकी बशारत ना मिली। जिब्रील ना आए बशारत देने के लिए। ये बशारत औलाद की तब मिली जब अल्लाह की वलिया के आस्थाने पे खड़े होके दुआ मांगी। क्या किया? जब मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में, यहां सिर्फ दुआ की वजह नहीं है, दुआ सबब नहीं है, यहां अल्लाह ने जब बशारत दी या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया, यहया की बशारत इस वजह से नहीं दी कि अल्लाह का नबी दुआ कर रहा है, बल्कि उस मुकाम दुआ के सबब से कि जिस मुकाम पर ज़करिया दुआ कर रहे थे वो आस्ताना कोई आम आस्ताना नहीं था, वो अल्लाह की वलिया का आस्ताना था। क्या था? बोलिए, अल्लाह की वलिया का आस्ताना था। हाज़रीन एहतशाम, पता चला कि ऐसा नहीं है। अब यहाँ अकीदा क्लियर रख लो। अगली बार हमारा अकीदा हरगिज़ ये नहीं है कि जब वली हाथ उठाता है दुआ के लिए तो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह मजबूर हो जाता है दुआ कबूल करने के लिए। नहीं, जो मजबूर हो जाए वो रब नहीं होता। जो मजबूर हो जाए वो बोलिए वो रब नहीं होता। तो फिर क्या वजह है कि पहले दुआ कबूल नहीं की, यहाँ आके मांगी तो कबूल की? हाँ, जब अल्लाह के वली के आस्थाने पे दुआ मांगे, उनकी सोहबत में जाके मांगे, अल्लाह मजबूर नहीं होता। अपने वली का हया करते हुए दुआ ना भी कबूल करनी हो तो वली के हया से कबूल करता है। वली के हया से बोलिए कबूल करता है। हाज़रीन एहतशाम, 5 चीजें आपके सामने कुरान से वाज़ेह कर दी। पहली, अल्लाह अपने नेक और कामिल और साले और वलियों की खातिर अपने सूरज के निज़ाम को बदलता है, निज़ाम कुदरत बदलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रब दुआएं उन वलियों के आस्थानों के सबब से सुनता है, उनकी सोहबत और उनकी कुर्बत के सबब से दुआएं कबूल करता है। तीसरी चीज़, वली की तलाश का अल्लाह खुद हुक्म देता है, वली की ज़ियारत का अल्लाह खुद हुक्म देता है, वली की सोहबत में रहने का अल्लाह बोलिए खुद हुक्म देता है। अब आप कहेंगे कि ये सारी बातें ज़करिया अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और ये तो बाकी की हैं, ये तो उनके ज़माने की रही। हमारे नबी के ज़माने की वली की बात करो। अब आ जाओ, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के लिए सुन्नत बना अमल, वली को तलाश करना मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए। जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आया, उधर मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद निकल कर वली की तलाश में अपनी उम्मत के लिए अमल सुन्नत बनाया। यहाँ एक और नुक्ता अर्ज करता चलो। अब चाहिए तो ये था ना कि वली निकलता नबी की तलाश में, क्या होता बोलिए? वली निकलता। मकाम और मर्तबे में बड़ा छोटा कौन है? बड़ा कौन है? नबी। बोलिए, बड़ा कौन है? छोटा कौन है? वली। तो चाहिए तो ये था छोटा बड़े की तलाश में निकलता। जैसे मुरीद अपने पीर की तलाश में निकले, शागिर्द अपने उस्ताद की तलाश में निकले, इसी तरह चाहिए तो ये था कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा की तलाश में निकलते, मगर नहीं, रब ने नबी को वली की तलाश में भेजा। बारी ताला ऐसा क्यों किया? अब जवाब आता है हाँ, काला इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम बोलो
بولو تم نہیں جانتے. رب کو پتا تھا 1400 سال بعد 1450 سال بعد ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جب ولیوں کے آستانوں پہ جانا, ولیوں کو تلاش کرنا, ان سے دعائیں کروانا, ان کی زیارت کرنا, ان کی صحبت میں بیٹھنا, انہیں تحفے تحائف دینا, ان سارے اعمال کو کوئی شرک کہے گا, کوئی بدعت کہے گا, کوئی حرام کہے گا, کوئی ناجائز کہے گا. رب کائنات نے نبی کو ولی کی تلاش میں اس لیے بھیجا. اگر ولی نبی کی تلاش میں نکلتا تو سنت نہ بنتا, شریعت نہ بنتی. کیا سنت نہ بنتی, شریعت. بھائی نبی کا عمل شریعت بنتا ہے, ولی کا عمل شریعت نہیں بنتا. یہ ذہن میں رکھے. اللہ نے نبی کو بھیجا ولی کی تلاش میں. گویا نبی کا ولی کی تلاش میں بھیج کر اللہ نے نبی کی سنت بنایا. یہ تو ہے موسیٰ علیہ السلام کی سنت. اب آؤ مصطفیٰ کی سنت کیسے بنا. آقا علیہ السلام نے اپنے دور میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ دونوں کو اپنے زمانے کے ولی کی تلاش میں بھیج کر اپنے زمانے اور اپنے امتیوں کے لیے سنت بنا دیا. اپنے امتیوں کے لیے بولیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات دونوں کو حضور نے اپنا جبہ عطا فرمایا اور فرمایا اے علی اور اے عمر جاؤ اور جا کر کرم شہر میں جاؤ, وہاں میرا ایک دیوانہ رہتا ہے. وہاں میرا ایک بولیے دیوانہ رہتا ہے, عاشق رہتا ہے. نہ آقا نے دیکھا حضرت اویس کرنی کو, نہ اویس کرنی نے مصطفیٰ کو دیکھا. دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا. مگر قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اویس کرنی کو پہچانتے ہیں, اویس کرنی مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں. یہ ہے راز کے اندر چھپا ہوا, پردوں کے اندر رہنے والا عشق. بھیجا مولا کائنات اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اب ہمارے لیے سنت کیسے بنا نبی کا عمل. حضور نے دونوں کو بھیجا اور فرمایا جاؤ وہاں میرا ایک ولی رہتا ہے, میرا ایک نیک اور دیوانہ اور عاشق رہتا ہے, اسے تلاش کرو. اب اس واقعے کو اگر الگ سے سنانے لگ جاؤں تو وقت لگے گا. اگر آپ کا ذوق ہو تو 2 شعروں میں سنا دیتا ہوں سارا قصہ. سننا چاہتے ہیں؟ جی چاہتے ہیں تو کہیے ذرا سبحان اللہ. حکم کیتا نبی ہے عمر تے علی تسی جانا, میرا جبہ اویس پہنانا. حکم کیتا نبی ہے عمر تے علی تسی جانا, میرا جبہ اویس پہنانا. حضور نے دونوں کو حکم دیا جاؤ یہ تحفہ لے جاؤ اور میرے اویس کو دینا جا کر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو دیکھا نہیں, تو پہچانیں گے کیوں, کیسے دیکھیں گے, کیسے پتہ کیسے چلے گا. یہ ہے. اب آقا علیہ السلام نے اپنے ولی کی نشانی بتائی, عاشق کی نشانی بتائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے عاشق دیے جے نشانی, والی الجھے تے صورت دیوانی. میرے عاشق دیے جے نشانی, والی الجھے تے صورت دیوانی. داغ ہاتھ دی تلی جویں چمبے دی کلی قدمیانا, میرا جبہ اویس پہنانا. یا رسول اللہ جب ملے ملاقات کرے تو انداز کیا ہونا چاہیے, ملاقات کیسے کرے. اب آقا علیہ السلام نے ولی کی بارگاہ میں جانے کے آداب بھی سکھائے. ولی کی بارگاہ میں جانے کے بولیے آداب سکھائے. کیسے؟ پہلا دینا سلام محبت, صد مبارک پیام محبت. پھر کیا کہنا, خواجہ اویس جی میری امت دے لئی ہاتھ اٹھانا, میرا جبہ اویس پہنانا. آقا علیہ السلام نے اپنے احکامات سے, اپنی سیرت سے, کردار سے حکم دے کر یہ سمجھا دیا کہ جب ولی کی بارگاہ میں جاؤ
وہاں جا کر ان سے دعا کرواؤ، وہاں جا کے ان سے دعا کرواؤ۔ کیوں کہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کو حکم دیا کہ خواجہ اویس سے کہنا، وہ میرے عاشق سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا، میری امت کے لیے بولیے دعا کرنا۔ حاضرین جی احتشام، اس ساری گفتگو کا لب لباب جو نکالنا چاہتا ہوں اور جو نچوڑ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے کاملین کی نشانیاں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، ان کاملین کی صف میں شامل کروں گا، فادخلی فی عبادی، ان کاملین کی صف میں شامل کروں گا کہ جن میں سے فرمایا کسی کے لیے میں نے اپنے سورج کے نظام کو بدلا، کسی کے لیے میں نے بھنی ہوئی مردہ مچھلی کو بھی زندگی عطا کی۔ مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کے زمانوں کے اولیاء کا قرآن نے تذکرہ کر کے اولیاء کی نشانیوں کو قرآن میں واضح کر کے آنے والی نسلوں کو پیغام دیا کہ تم بھی اگر اپنے اپنے زمانے میں کوئی ولی پاؤ، ڈھونڈو، اسے تلاش کرو، اس کی زیارت کرو اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی تربیت، اپنی روحانیت، اپنی اخلاقی تربیت اگر کرنا چاہو، پانا چاہو تو میرے اولیاء کی صحبت میں جاؤ، میرے اولیاء کی بولیے صحبت میں جاؤ۔ حاضرین جی احتشام، یہ سارا فیض رب کائنات نے، یاد رکھ لیں، جیسے کائنات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیض کے بغیر کائنات میں کوئی نبی نہیں بن سکتا، حضور کی نبوت کے فیض کے بغیر بولیے کوئی نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح فیض ولایت غوث پاک کے فیض کے بغیر کائنات میں کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ جب اللہ نے میثاق لیا نا، انبیاء سے میثاق لیا عالم ارواح میں، توجہ رکھیے گا، ایک نور ان انبیاء کی روحوں پہ سایہ کرنے آیا، نور جب آیا انبیاء نے پوچھا میرے باری تعالیٰ یہ کس شے کا نور ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا یہ میرے محمد کا نور ہے، یہ میرے بولیے مصطفیٰ کا نور ہے۔ جب نور مصطفیٰ کا تذکرہ سنا تو مفسرین نے لکھا ہے انبیاء نے گردنیں جھکا لی۔ کیا کیا؟ انبیاء نے گردنیں جھکا لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کل انبیاء کی گردنوں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سایہ ہے، جیسے آقا کی نبوت کا سایہ 1.25 لاکھ نبیوں کی گردنوں پر ہے، اسی طرح کائنات کے کل اولیاء کی گردنوں پہ حضور غوث پاک کے سایہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ کی شان سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ حاضرین جی احتشام، جب اللہ نے کہا کہ اللہ کی شان سب سے اعلیٰ ہے تو باری تعالیٰ شان تو کسی نہ کسی شے کا مظہر ہوتی ہے، تو تیری شان ہے کیا جس کو سب سے اعلیٰ کہہ رہا ہے؟ وہ فرماتا ہے کائنات میں جتنے نبی ہیں، جتنے نبی، سارے نبی اللہ کی شان کا مظہر ہے۔ نہیں سمجھے؟ سارے نبی اللہ کی شان کا، بولیے اللہ کی شان کا مظہر ہے، اور محمد مصطفیٰ اللہ کی شان کے سب سے بڑے مظہر ہے، اللہ کی شان کے بولیے سب سے بڑے مظہر ہے۔ جیسے انبیاء اللہ کی شان کے مظہر، آقا انبیاء کی شان کے، اللہ کی شان کے سب سے بڑے مظہر، اسی طرح کائنات کے کل ولی نبوت کی شان کا مظہر ہوتا ہے۔ ولی بولیے نبی کی شان کا مظہر، نبی اللہ کی شان کا مظہر، ولی نبی کی شان کا مظہر۔ جیسے کل نبی اللہ کی شان کا مظہر، مصطفیٰ اللہ کی شان کے سب سے بڑے مظہر، اسی طرح کل ولی اللہ کے نبیوں کی شان کا مظہر، اور غوث پاک اللہ کے نبی کی شان کا سب سے بڑا مظہر۔ اللہ کے نبی کی شان کا بولیے سب سے بڑا مظہر۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غوث کو، اپنے بیٹے کو جو فیض عطا کیا، جس جہت اور سمت سے دیکھا جائے، آقا دو جہاں نے 7 مرتبہ حضور غوث پاک کو اپنے لعاب طاہر کے ذریعے سارا فیض منتقل کر دیا۔ حاضرین جی احتشام، ایسا منتقل کیا کہ اس میں علم دینے کی انتہا کر دی، علم دینے کی بولیے
انتہا کر دی، روحانیت دینے کی انتہا کر دی، ہر چیز کا فیض بے مثل و بے مثال دیا۔ صرف ایک پہلو پر بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا ایسا فیض دیا، علم کے ایسے چشمے دیے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں بڑے بڑے آپ کے زمانے کے جو اولیاء تھے، بڑے بڑے آپ کے زمانوں کے جو مفتیان تھے، جو فقہ کا علم رکھنے والے تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے احباب، آپ کی مجلس میں 70,000 سے لے کر 1,00,000 لوگوں تک کا مجمع آپ کا خطاب سننے کے لیے بیٹھتا تھا۔ کتنا؟ 70,000 سے، بولیے 70,000 سے 1,00,000 تک۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ جیسی آواز سب سے آگے بیٹھنے والا سنتا، اسی طرح کی سیم آواز جو سب سے اینڈ پہ بیٹھتا، اسی طرح غوث پاک کی آواز وہ بھی سنتا، اسی طرح کی بولیے آواز اینڈ پہ بیٹھنے والا بھی بولیے سنتا۔ حاضرین ذی احتشام، ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں کچھ لوگ ایسے آئے، اس نیت سے آئے کہ دیکھتے ہیں کہ کیسا علم ہے غوث پاک کے پاس، تو آ کر بیٹھ کر مجلس سنتے رہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی آیت کی تفسیر کر رہے تھے، امام جوزی بھی تشریف فرما تھے اس مجلس میں، آپ تفسیر کر رہے تھے، تو جن کے ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا آپ نے یہ تفسیر سنی ہے پہلے؟ آپ نے کہا ہاں یہ تفسیر میں جانتا۔ آپ نے دوسری تفسیر کی حضور غوث پاک نے، آپ نے پوچھا یہ تفسیر جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ چلتے چلتے پوچھتے پوچھتے 11 تفاسیر، 11، جب 11ویں تفسیر پہ پہنچے تو پوچھا یہ تفسیر آتی ہے؟ امام جوزی نے کہا ہاں آتی ہے، یہ بھی تفسیر مجھے پتا ہے۔ جب 11 تفسیریں ہو چکی تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے 12ویں تفسیر شروع کی، 13ویں کرتے کرتے اسی آیت کی 40 تفاسیر بیان کی۔ کتنی بولیے؟ بولیے ذرا کتنی؟ 40 تفاسیر بیان کی۔ حاضرین ذی احتشام، اتنا علم کا سمندر دیکھ کر حضرت امام جوزی بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور علماء نے لکھا ہے حتیٰ کہ وہ علم کا سمندر دیکھ کر ایسا کش کھایا کہ اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اپنے بولیے، یہ علم تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حاضرین ذی احتشام، یاد رکھ لیں جو غوث کی نسبت والا ہوتا ہے، غوث پاک آپ فرماتے ہیں مریدی لا تخف، میرا مرید جہاں بھی ہوگا وہ خوف نہ کرے، وہ اسی طرح میرا تصرف ہے جیسے وہ میرا مرید میری صحبت میں بیٹھا ہے، میری پہنچ، میرا تصرف، میری نظر۔ حاضرین ذی احتشام، اگر آپ علم کے پہلو کو دیکھیں، تقوی کے پہلو کو دیکھیں، تصرف کے پہلو کو دیکھیں، روحانیت کے پہلو، آپ جس پہلو سے بھی حضور غوث پاک کو دیکھیں گے، کائنات میں کوئی ولی آپ کے جوڑ کا اور آپ کی شان کا نہیں۔ اللہ نے ایسا مقام غوث پاک کو عطا فرمایا۔ کیوں نہ ہو اگر حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے کی ولیہ ہو، اس کی جو زیارت گاہ ہو، اس کا جو آستانہ ہو، اس آستانے مقام دعا کے سبب سے رب دعائیں سنے، مقام دعا کے رب سے سبب سے دعائیں سنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی ہو اور وہ بیٹھے بیٹھائے 900 میل کی مسافت سے تخت لے آئے، یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی کی شان۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ولی کی شان یہ ہو کہ جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوں وہاں مردہ مچھلی کو زندگی مل جائے۔ تو سوچو اگر پہلے نبیوں کے زمانوں کے ولیوں کی یہ شان ہے تو محمد عربی کے زمانے کے ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی طاقت اور تصرف اور روحانیت کا عالم کیا ہوگا۔ لوگوں، اگر اس فیض کو لینا چاہتے ہو، آپ بھی اپنی صحبت، زیارت، اپنا قرب، اپنا تعلق، اپنی نسبت نیکوں سے جوڑ لو۔ نسبت بولیے، نیکوں سے جوڑ لو۔ ان نیکوں میں یاد رکھ لے علم والے بھی ہیں، تقوی والے بھی ہیں، طہارت والے بھی ہیں، تصرف والے بھی ہیں، نظر والے بھی ہیں، جو ایک نظر کرتے ہیں، ایک نظر میں سب کچھ پار لگا دیتے ہیں۔ تو سامعین ذی احتشام، آؤ تحریک منہاج القرآن کے پہچان اور تحریک منہاج القرآن کے میسج کو سمجھو۔ منہاج القرآن کا میسج کیا ہے کہ لوگوں آؤ اپنی زندگیوں کو سنوار لو،
नौजवानों के लिए है कि अपनी जवानियों को संभालो और नेकों के संग लग जाओ, सालिहीन की सब में आ जाओ, अल्लाह के कामिलीन की सोहबत में आ जाओ। हाज़रीन एहतशाम, ये अल्लाह के जो नेक और कामिल और साले हैं, इनकी सोहबत में आओगे तो ये तुम्हारा किरदार भी बदलेंगे, तुम्हारे अखलाक भी संवारेंगे, तुम्हारी तरबियत भी करेंगे, तुम्हें अल्लाह की दावत की तरफ भी ले जाएंगे, मुकामे रज़ा पर भी लेके जाएंगे। और फिर वदखुली जन्नती, और जिस जन्नत के लिए तुम भटक रहे हो, आओ, अगर उस जन्नत को अपना मुकद्दर बनाना है तो फदखुली फी इबादी, अल्लाह के नेक और कामिलीन की सब में शामिल हो जाओ। अल्लाह के नेक और बोलिए कामिलीन की सफ में आ जाओ। हाज़रीन एहतशाम, तहरीक मिनहाजुल कुरान हमेशा हर दौर में ज़माने की नब्ज़ के हिसाब से और बीमारी के हिसाब से तशरीफ़ करती है। इस महीने की मुनासबत से जो मज़मून आपके सामने रखा, मिनहाजुल कुरान का पैगाम लेते जाओ। वो क्या कि अपनी ज़िंदगियों को अगर संवारना है तो अल्लाह के वलियों के संग लग जाओ, नेकों की सोहबत पे आ जाओ। हाज़रीन एहतशाम, यही तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम है, यही हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर क़ादरी मद्दज़िल्लाहु अलैहि का पैगाम है। मैं बारे दीगर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए ये पैगाम दूंगा कि अपनी नफ़रतें मिटाओ, अपने बुग़्ज़ ख़त्म करो सीनों से, एक जगह पर मुत्तहिद होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजूद और हुजूर की शान और आका अलैहिस्सलाम की निस्बत के सबब से, आका अलैहिस्सलाम की आल की निस्बत के सबब से, हुजूर के असहाब की निस्बत के सबब से, एक कुरान, एक खुदा, एक रसूल, इन सारी निस्बतों को देखकर जब हमारा सबका यही अक़ीदा है, इनसे निस्बतें भी हैं, मोहब्बतें भी हैं, तो फिर आपस की नफ़रतें क्यों? लोगों, आओ अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत करने के लिए तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्लेटफार्म पे आ जाओ। हम नफ़रतें नहीं सिखाते, हम मोहब्बतें सिखाते हैं। हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर क़ादरी, आप भी नफ़रतें मिटाते हैं, मोहब्बतें सिखाते हैं, अंदर के बुग़्ज़ को, कीना को निकाल कर अंदर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बीज बोते हैं। आओ, ये दर्स कुरान सिर्फ मिनहाजुल कुरान का नहीं है, ये आप सबका मुश्तरका है। कौन कौन समझता है ये दर्स कुरान हम सब का है? हाथ उठा के बताइए ज़रा, जो कहते हैं ये दर्स कुरान हम सब का है। ये कुरान किसका है बताइए ज़रा, किस किस का है ये कुरान? हाथ उठा के बताइए, शर्माए नहीं। और बहुत सारी जगहों पे आप हाथ खड़ा करके कहते हैं मैं भी ये काम करूँगा। अभी बताइए कुरान किस किस का है? सब का है। तो इसकी तबलीग भी आप सब के लिए है कि आप इसके दाई बन जाएं, दावत देने वाले बन जाएं। कौन है जो अगले दर्स कुरान के लिए वो दाई बनकर लोगों को दावत देकर और लोगों को इस दर्स कुरान में बुलाएगा? कौन कौन है? हाथ उठा के बताइए। ये नियत करते हैं अगले दर्स कुरान पे जब आएंगे हर बंदा अपने साथ एक एक बंदा लेके आए। कितने बंदे बोलिए? एक एक बंदा सिर्फ लाना है। जब आप एक एक बंदा लाएंगे तो आपको आने का सवाब भी मिलेगा, लाने का सवाब भी मिलेगा। अब खिताब मैं खत्म कर रहा हूँ मुख्तसर वक्त के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। हम आंखें बंद करके, लाइटें ऑफ करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे, अल्लाह के नाम की तस्बीह करेंगे, विर्द करेंगे। ये छोटे बच्चों से गुजारिश है कि आपने शरारतें नहीं करनी, आप एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, अपनी गर्दन झुकाएंगे।